دوسرا میں آج یہ بات کروں گا، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے تمام آج ویڈیو لنک کے ذریعے تمام ڈویژنل جو ہمارے کمشنر ہیں، ہمارے جو عوامی نمائندے جس میں ایم این اے، ایم پی ایز اور ساتھ جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں اور دوسرے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے ساتھ ویڈیو لنک پہ پورے صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول پہ بات کی ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس وقت تک جو ان کی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی جو اس وقت کام ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور مزید اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کے ذریعے ایک تو جو ہمارے اس وقت جو ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھانے کا، اور دوسرا عوام میں اویئرنیس کے حوالے سے، اور پھر اسپیشلی جو ہے وہ اس وقت ذخیرہ اندوزی اور جو منافع خوری ہے اس حوالے سے، اور پھر جیسے ماہ رمضان آگے آ رہا ہے اس حوالے سے آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے انسٹرکشن بھی دیے، اور جو اس وقت ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ڈویژنل سطح پہ، ہمارے کمشنرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کی کوآرڈینیشن کمیٹیاں ہیں تاکہ وہ عوام کے ساتھ کلوزلی کوآرڈینیشن کرے، اور اس وقت جو مشکل وقت ہے ہم اس میں عوام کے جتنے زیادہ وہ ہیں اس کے لیے کنٹرول سنٹر بھی ڈویژنل لیول پہ بھی قائم کیے گئے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کام کیے گئے، اور تمام ڈپارٹمنٹ میں صوبائی لیول پہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ کی سیکریٹریٹ میں بھی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، اور سب کو سینٹرلائز کیا گیا ہے۔ تو اس وقت مکمل فوکس ہے اس حوالے سے۔ دوسرا میں جو بڑا آج امپورٹنٹ ہم نے آرڈیننس پیش کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کرونا وائرس کے جو خطرہ ہے اس کے حوالے سے ضروری اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت خیبر پختونخوا نے آرڈیننس آج جاری کر دیا، نافذ کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے جو وہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حکومت خیبر پختونخوا نے 32 جو روزمرہ اشیاء ہے جن میں آٹا، چائے، چینی، دودھ، خوردنی، گھی، چاول، سرجیکل گلاؤز، گوشت، انڈے، مسالے وغیرہ کو ذخیرہ اندوز کرنے کے جرم اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یہ جو آرڈیننس ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جائے گا، اور ساتھ ہی 3 سال کی قید اور ضبط شدہ مال کے 50% کے برابر جرمانے کی سزا دی جائے گی، اور ضبط شدہ اشیاء کو نیلام کیا جا سکے گا۔ ضبط شدہ اشیاء کا 50% مالیت کے برابر جرمانہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر مصدقہ اطلاع پر کہیں بھی ایسی جگہ پر جہاں پر ذخیرہ شدہ مال موجود ہوگا بغیر اجازت داخل ہو کر ذخیرہ شدہ مال کو تلاش کر کے ضبط کر سکے گا۔ ذخیرہ اندوزی کی اطلاع دینے والوں کو ذخیرہ شدہ مال کا 10% بطور انعام دیا جائے گا۔ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کا مین، آج گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے، اس کا مین مقصد جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے جو بات کی تھی اور پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت پہ اس طریقے کی حرکتیں کریں، اور جو آگے آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان آ رہا ہے، اس حوالے سے اس آرڈیننس پہ اب ان ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے لیے کوئی رعایت ہم نے نہیں برتی۔ جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ منع عمل ہوگا۔ دوسرا میں اس حوالے سے یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مشکل گھڑی ہے، مشکل وقت ہے، اس وقت ہم نے ڈیفینیٹلی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں تک محدود رہے، بغیر کسی بہت ضروری ایمرجنسی کے صورت کے بغیر اگر باہر نکلے بھی
تو اس میں جو ایس او پیز ہے، جو احتیاطی، جو سماجی دوری ہے، اس کو مد نظر رکھیں. جو حکومت نے نرمی دی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جن جن چیزوں میں نرمی دی ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے، ہماری کیبنٹ نے جو نرمی دی ہے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کلی چھٹی ہے یا لوگ جو ہے نا بازاروں میں ہیں. اس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ اگر کسی ایک شخص کو یہ لگتا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے، وہ جب گھر جائے گا تو اس کے پورے خاندان کو یہ کرونا وائرس لگ جائے گا. اب جب ادھر لگے گا تو پورے محلے میں لگ جائے گا، اور محلے میں لگے گا پورے علاقے میں لگ جائے گا. اس وقت خدا را اپنے جتنے بھی یہ خطرہ جو ہے یہ کم نہیں ہوا ہے، یہ بڑھ رہا ہے. اگر ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا اور حکومت کے ان جو اقدامات جو ابھی تک ہم نے اٹھائے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو اس کا یہ جو پشاور میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو صوبے سے رپورٹ آ رہی ہے اس میں پشاور میں کیسز زیادہ آ رہے ہیں. ہمارے جو خیبر پختونخوا میں جو ڈیتھ کے حوالے سے فگر آ رہے ہیں 74. اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو، میں خدا را یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چھپائے نہیں اپنے آپ کو. اگر کسی میں اس طرح کی علامات آتے ہیں تو اسی ٹائم جو ہم نے نمبر دیے ہوئے، جو ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ کے نمبر ہے، جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جو ہمارے سی ایم سیکریٹریٹ میں ٹول فری نمبرز ہیں، جو ہمارے نزدیک ترین ریسکیو کے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، سارے وار فوٹنگ پہ ہیں، ان کو بتائیں. اس سٹیج پہ بیماروں کو لایا جا رہا ہے کہ جب بالکل وہ آخری اس میں ہوتے ہیں، سٹیج میں ہوتے ہیں. یہ ڈیتھ ریشو کا ایک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں اپنے عوام کو دکھانی ہے. کوئی چیز ہم نے نہ چھپائی ہے اور نہ ہم چھپائیں گے، کیونکہ اس وقت یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور پھر ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی ہماری حکومت کی، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے، ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں وہ اپنے عوام پہ ہم نے قربان کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے پریکٹیکلی، ہم خود گراؤنڈ پہ ہیں. ہمیں اپنے جانوں سے زیادہ عزیز اپنے عوام کی جانیں ہیں، اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے بار بار اپیل کر رہے ہیں، اس وقت کورونا کی جو وبا ہے وہ ایسا وبا ہے کہ اس میں وہ ملک جو اس حوالے سے، امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، اسپین ہو، دنیا کا کوئی ملک آپ لے لے، اگر وہ ملک اس وائرس کو قابو صرف ایک احتیاطی ہے، وہ یہ ہے کہ سماجی دوری اور غیر ضروری، بہت ایمرجنسی نہ ہو، گھروں سے باہر نہ نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جس طریقے سے یہ جو بیماری یا یہ جو وبا پھوٹ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں، انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے عوام کے لیے ہر جو بھی ہم نے قدم اٹھائیں اور بھی ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. بالکل یہ نہ سمجھے، بالکل یہ نہ سوچے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اپنے عوام کی تحفظ کے لیے کر رہی، اور یہ گلوبلی اگین یہ ایک حقیقت ہے کرونا وائرس، اور اس کا واحد حل پوری دنیا میں ایک ہی ہے، احتیاط. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے اس حوالے سے یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے. جو بھی پاکستانی اس وقت ہمارے افغانستان سے، میں نے آپ کو بتایا کہ آج 520 لوگ آئے، ان کے لیے کوارنٹائن سنٹر خیبر ڈسٹرکٹ میں ہم نے انتظام کیا، ان کو کوارنٹائن کیا جائے گا، جیسے جیسے ان کے ٹیسٹ آئیں گے ان کو بھیجا جائے گا. گلف اسٹیٹ سے جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں بچہ خان ایئرپورٹ کے ذریعے، جو پہلے آئے ہیں ان کی باقاعدہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے ان کو اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا، میجورٹی کو ہم نے بھیج دیا. کوئی ایک آدھ میں ابھی میں کروں گا دوران پور میں جو تھے، بقایا جتنے بھی آئیں گے، اپنا آپ کا ملک ہے، اپنا آپ کا صوبہ ہے، بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے لیے جتنے انتظامات ہیں ہم نے وہ آلریڈی سٹیپس اٹھائے ہوئے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالی حکومت کی طرف سے کسی چیز کی ایک بات میں یہ ضرور کروں گا. آج ایک خبر چلی کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے 3 لوگ آئے تھے. مجھے ابھی ایک ٹی وی چینل نے فون کیا تھا, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 3 لوگ آئے تھے, ان کا وہاں پہ ٹیسٹ کیا تھا, وہ نیگیٹو تھا, جب ہم نے ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو ہے. تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بار بار یہ بات کی ہے, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہی اگین ویژن ہے کہ اس وقت ہم نے سیاست نہیں کرنی. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن کلیریفیکیشن ضرور کروں گا. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو انشاءاللہ اس وقت 1000 تک ہے, ہم نے یہ جتنی بھی کیپیسٹی بڑھائی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق, ہم نے یہ 20 تھے ہمارے صوبے میں کیپیسٹی, ہم نے یہ بڑھایا ہے. اپنی جو سرکاری کیپیسٹی ہے وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے ڈویژنل لیول پہ مختلف ایریا سے ٹیسٹنگ کیپیسٹی شروع کی, آج 1000 تک تقریباً پہنچ چکی ہے. اور یہ آئندہ دنوں میں ابھی تک یہ ساری ہماری سرکاری, اور ہم کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے مکمل طور پر وہ جو ضروری NIH کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم جا رہے ہیں. کوئی ہم نے اب پرائیویٹ ہاسپٹلز لیبارٹری کے ساتھ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کوئی وہ کر لیا ہے, کوئی ایگریمنٹ یا کوئی وہ سلسلہ کر لیا. ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ کرائے ہیں اپنے سرکاری, اپنے لوگوں کے, اپنے عوام کی وہ جیب سے نہیں کروائے, ہم نے سرکاری طور پر کروائے. ہم نے ہمارے بے شک ٹیسٹ کی کیپیسٹی کم تھی اور انشاءاللہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں 2000 اور پھر انشاءاللہ 5000 تک ہم بڑھائیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم نے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, اور یہ بات میں بالکل مراد علی شاہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے کوئی بندے کا اگر نیگیٹو ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر اگر کراچی میں وہ آئے ہوں, ان کو وائرس وہاں پہ لگ گیا ہو, تب جا کر آپ نے ٹیسٹ کیا ہو تو پازیٹیو ہو. تو یہ تو ایک گلوبلی حقیقت ہے کہ اس کرونا وائرس کا یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ایسے لوگ کافی آئے کہ پہلے ان کا نیگیٹیو ہوتا ہے, یہ تو سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے کس وقت کرونا وائرس سے لگ سکتا ہے. ظاہر ہے جب وہ کراچی جاتے ان کو کہاں پہ لگا ہے. تو ہماری ٹیسٹ یا کوالٹی اور اس کے اوپر ہماری کلیئر کٹ پالیسی ہے, ہم نے کوئی کمپرومائز اس پہ نہیں کرنا ہے. ہم کوالٹی پہ اور ان چیزوں پہ, اس لیے ہم جو چیز ہوتا ہے سامنے لے کر آتے, ہم دعوے نہیں کرتے, ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود سب گراؤنڈ پہ ہیں. ہمیں اپنے عوام کی اس وقت تحفظ اولین ترجیح ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں جو ابھی تک ہم نے کام کیا ہے اور آگے فرنٹ فٹ پہ حکومت خود ہوگی, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب اور ان کی ٹیم اور ہمارے تمام ان ڈاکٹر, پیرامیڈک سٹاف, ہمارے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ہمارے ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری پولیس ہے, ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, سب نے مل کر, اور پھر جو ہماری پاک فوج کے ساتھ کوارڈینیشن ہے خیبر پختونخوا اور مچھ ڈسٹرکٹ میں, اس میں ہم نے مل کر اس کرونا وائرس کو شکست دینا ہے انشاءاللہ. شکریہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا